بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، باب ہے دوئم ہمارے پاس، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 13۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ جو گزشتہ سبق تھا ہمارا، جو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے تقسیم ہندوستان اور پاکستان کا قیام پڑھا تھا، اور اسی کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ کو پڑھا تھا، جو کہ تمام کی تمام جو ہے ناانصافیوں پر مبنی تھا، ٹھیک ہے نا؟ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سے مسلم اکثریت والے جو علاقے تھے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے، جبکہ ان کا جو الحاق تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا۔ تو جی بچوں، آج جو ہمارا لیکچر ہے، جو عنوان ہے ہمارا، وہ ہے 32 پیج پہ، وہ ہے ہمارے پاس برطانوی استعمار۔ ہم اس کے مقاصد اور پالیسیوں کو پڑھیں گے، انتظامیہ کو پڑھیں گے، اسی طرح جو ہے تعلیمی نظام کو پڑھیں گے، معاشی نظام اور نسلی امتیاز کو ہم نے آج جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا جو ہے برطانوی استعمار کی۔ برطانوی استعمار کا مطلب ہوتا ہے استعمار کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کر کے کسی جگہ جانا اور اسے اپنا وطن بنا لینا، یعنی کولونائزیشن جس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یورپ میں اس ٹائم میں صنعت انقلاب بہت زیادہ تھا، اور یورپ کے جو لوگ تھے وہ اپنی پروڈکٹس کے لیے جو ہے یورپ سے باہر جانا چاہتے تھے۔ تو اس غرض سے جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے مغل بادشاہ جو جہانگیر تھا، ان کے دربار میں سر تھامس رو جو تھے وہ آئے، اور جو کہ انگلش ڈپلومیٹ تھے، یعنی برطانیہ کی طرف سے ڈپلومیٹ تھے۔ انہوں نے کچھ وقت گزارا اور بادشاہ سے جو ہے انہوں نے بنگال میں تجارت کے لیے بات کی۔ اسی طرح یہ آہستہ آہستہ انگریز جو ہے وہ تجارت کے غرض سے آئے تھے۔ اب انہوں نے تجارتی سرگرمی جو ہے وہ اپنے بڑھانا شروع کر دی۔ وہاں انہوں نے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے حالات کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ آپس کی اتفاقی ہے، حکمرانوں کی عدم دلچسپی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی ہے جو ہے بہت بری ہوئی ہے، تو اس طرح انگریزوں نے جو ہے ہندوستان میں قدم جمانے کا اور بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ آخر کار جو ہے 1757 کی جنگ پالاسی ہوئی۔ اب یہ جنگ کیسی ہوئی اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 1756 میں جو ہے نواب بنگال جو تھے علی وردی خان، ان کے انتقال کے بعد جب ان کا جوان سالہ نواسہ تھا سراج الدولہ، وہ جو ہے وہ بنگال کے نواب بنے، لیکن ان کے آتے ہی انگریزوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نہیں لگتی تھی، کیونکہ انگریز ان کی جو ہے ان کے حکم کو جو ہے نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اختلافات کافی بڑھ گئے، اور پھر انگریزوں نے ان کے خلاف حالات اتنے خراب ہوئے کہ انگریزوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنا شروع کر دی، جس میں انہوں نے میر جعفر کو بھی جو ہے اپنے ساتھ لے لیا تھا، اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اسی طرح جو ہے میر جعفر کی کوشش یعنی غداری کی وجہ سے جو ہے سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد جب شکست ہوئی ان کو جو ہے وہ پٹنہ میں جو ہے میر جعفر کے بیٹے نے ہی ان کو جو ہے قتل کیا۔ تو اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد میر جعفر کو جو ہے بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے ایک محب وطن کو جو ہے شکست دوچار ہونا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو 1757 کی جنگ آزادی تھی۔ اسی طرح ہم بات کریں گے آگے 1757 کی جنگ آزادی کے بعد، یعنی جنگ پالاسی کے بعد میسور کے جو حیدر علی تھے اور ٹیپو سلطان تھے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ حیدر علی ان کا جو بیٹا تھا فتح علی مطلب ٹیپو سلطان کا جو اپنا نام تھا، وہ برصغیر پاک و ہند میں تاریخ کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے اقتدار کی پرزور مزاحمت کی تھی۔ اصل میں حیدر علی جو تھا وہ دکن کا حکمران تھا اور پنجاب کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے فادر کے ساتھ جو ہے معاش کی تلاش میں دکن آیا تھا۔ میسور کے راجہ کے فوج میں بھرتی ہو گیا، اور اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کی بنا پر جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا میسور کے فوج کا سپہ سالار بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے اس کے بعد اپنی ترقی کرتے ہوا حیدر علی جو ہے میسور کا حکمران بن گیا، لیکن بنتے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے ہندوستان کے لیے وہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ان کی پہلی لڑائی ہوئی میسور میں 1768 میں، اسی طرح دوسری لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، 1769 میں۔ پھر ان کے بعد ان کا جو بیٹا تھا یعنی فتح علی جو تھا ٹیپو سلطان، وہ بھی جو ہے بہت ہی ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی جو ہے اپنے والد کی اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ انگریز تمام ہندوستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔
انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، یعنی ٹیپو سلطان میں، اور آخر کار جو میسور کی چوتھی لڑائی ہوئی تھی، جنگ سرنگا پاٹم جو ہوئی تھی 1799 میں، جس میں جو ہے انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کی مشترکہ فوجوں نے تینوں اطراف سے میسور پر حملہ کیا۔ سلطان کی فوج نے بڑی بہادری سے مختلف محاذوں پر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا اور ہر جگہ دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ بدقسمتی سے 4 مئی یعنی 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان سرنگا پاٹم کے قلعے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح برصغیر کا ایک بڑا مجاہد جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کا جو ایک مضبوط قلعہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ برطانوی استعمار ہے، یعنی آگے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے 1757 میں پہلے ہم نے پڑھا کہ انگریز جو ہے وہ کس طرح برصغیر پاک و ہند میں آئے تجارت کے غرض سے، پھر 1757 میں جو ہے انہوں نے جنگ پالاسی جو ہے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس کے بعد میں جو حیدر علی تھے اور ان کے جو بیٹے تھے ٹیپو سلطان، ان کے ساتھ ان کی کیا جو ہے وہ جنگ وغیرہ ہوئی، انہوں نے کس طرح انگریزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 1857 میں جنگ آزادی جو ہوئی تھی، جس میں سے مسلمان اور ہندو جو ہے اکٹھے ہو گئے انگریزوں کے خلاف، انہوں نے جو ہے وہ جنگ لڑی تھی، جس میں بہت زیادہ جو ہے آخرکار حالات یہ ہوئے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے پورے ہندوستان پر کس کی حکومت شروع ہو گئی تھی؟ انگریزوں کی۔ یعنی ایک انگریز جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے آئے تھے برصغیر پاک و ہند میں تجارتی مقصد کے لیے، اب وہ پورے برصغیر پہ جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کے مقاصد اور پالیسیاں کیا تھی، انتظامیہ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ حکومت قائم کرنے کے بعد برصغیر پاک و ہند میں انہوں نے کیا کام کیا تھا، تو ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے یہاں کے لوگوں کے جو رسم و رواج تھے، ثقافت وغیرہ، ان کو بہت متاثر کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے مؤثر انتظامی مشینری جو ہے وہ تشکیل دی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے قلیل مگر بااثر گروہ کو اپنے ساتھ جو ہے ملا کر حکومت کو مضبوط کیا۔ اسی طرح دوسری جانب انہوں نے ہندوستان کو جو ہے صوبوں اور ضلعوں کی سطح پر تقسیم کر کے ایک مؤثر انتظامیہ فراہم کیا، مگر عوام علاقے خان یا ذمہ دار اور انتظامیہ کے رہ مقرر کرتے۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کو صوبوں اور ضلعوں تک جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا تاکہ ایڈمنسٹریشن کو چلانے میں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہم ان کے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ہندوستان کو جدید علوم و فنون سے جو ہے آشنا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام جو کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان داروں میں مغربی علوم جو ہے اور فنون جو ہے پڑھائے جاتے تھے، جن کا مقصد کیا تھا؟ حکومتی کاروبار کو چلانے کے لیے، یہ سب سے امپورٹنٹ تھا، جن کا مقصد یہ تھا کہ حکومتی کاروبار کو چلانے کے لیے ایک ایسا گروہ پیدا کرنا تھا جس کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان پر اپنی حکومت کو جو ہے وہ اور بھی بڑھا سکے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مین مقصد یہی تھا۔ یہاں پہ انہوں نے جو ہے طبی مغربی علوم و فنون کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے یعنی جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہے اور روایتی دینی علوم حاصل کرنے میں لوگوں میں جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ گیپ پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کا سب سے بڑی خامی جو تھی وہ یہ تھی اس نظام تعلیم کی کہ یہ طبقاتی تقسیم پر مبنی تھا۔ سب سے بڑے طبقے کے لیے بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے تھے، جبکہ درمیانی اور چھوٹے طبقے کے لیے دوسرے اور تیسرے درجے کے ادارے جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے۔ یعنی ایجوکیشن کو انہوں نے اس طرح سے بنا دیا تھا کہ سب سے اعلیٰ جو ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے الگ تھے، درمیانوں کے لیے الگ تھے، اور نچلے والے جو تھے ان کے لیے الگ نظام تعلیم تھا، تعلیم کے ادارے تھے۔ تو اس وجہ سے ان میں کافی زیادہ گیپ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اگر ہم معاشی نظام کی بات کریں، یعنی اکنامک پالیسیز ان کی کیا تھی، تو انگریز جو تھے وہ سامراج جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے ہندوستان کے مختلف ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ یعنی حکومت جو تھی وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے ہندوستان دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں جو ہے برآمد بھی کرتا تھا۔ اس پورے دور میں ہندوستان کبھی بھی خوراک کے معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہا، لیکن انگریزوں نے ایک منظم طریقے سے یہاں کی معیشت میں ایسی تبدیلیاں کی، یعنی اکانومی میں اس طرح کی تبدیلیاں کی کہ بھاری ٹیکس لگائے، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان کی برآمدات ختم ہو کر درآمد کرنے والا ملک بن گیا، حتیٰ کہ خوراک میں بھی درآمدات جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے جاگیردارانہ نظام کو جوں کا تو رہنے دیا، جس سے ایک طرف صنعتی معاشرہ جو ہے وجود میں نہیں آ سکا، دوسری طرف معاملات جو ہے حکومت میں عوام کی شراکت کی بجائے ایک مخصوص ٹولہ جو ہے اقتدار کے ایوانوں پر جایا رہا۔ یعنی عوام کو زیادہ سے زیادہ حق نہیں دیے گئے تھے، الٹا انہوں نے جو ہے وہ بہت بھاری بھاری پہ ٹیکس لگا دیے تھے۔ تو معاشی نظام میں انہوں نے اس طرح تبدیلیاں کر دی تھی کہ ہندوستان کبھی کسی چیز کا جو ہے محتاج نہیں ہوا، اب انہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایون کہ خوراک میں بھی جو ہے انہیں ضرورت پڑتی تھی۔ تو اس طرح معاشی نظام میں انہوں نے جو ہے وہ ملک کو چینج کر دیا تھا۔
اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے نسلی امتیاز انہوں نے جو ہے یہاں پہ قائم کر دیا تھا، کیونکہ ایک نسلی امتیاز جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو گئی تھی۔ انگریز حکومت جو ہے وہ حکومت کے دوران جو ہے ہندوستانی معاشرے میں انگریزوں اور مقامی لوگوں کے درمیان جو ہے ہمیشہ حاکم اور محکوم کا تعلق رہا ہے۔ انگریز کبھی بھی وہ ہندوستانی معاشرے کا حصہ نہیں بنے، یعنی حکومت میں رہتے ہوئے پورے ملک پہ قابض ہوتے ہوئے بھی وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں رہے۔ انہوں نے اسی طرح پالیسیز اپنائی جو ان کے باہر کے ملک میں تھی، یعنی انگریزوں کی معاشرتی سرگرمیاں جو تھی وہ بالکل الگ تھی۔ ان کے لیے الگ پارک تھے، کلب تھے اور ہوٹل وغیرہ قائم تھے جہاں ہندوستانیوں کا داخلہ جو ہے وہ مکمل طور پر ممنوع تھا، یعنی ان پہ بین لگا دی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے، وہ صرف اور صرف جو ہے انگریزوں کے لیے ہوتا تھا۔ معاشرے میں پیدا کرتا اس نسلی امتیاز نے ہندوستانیوں کی نفسیات کو بری طرح متاثر کیا۔ انگریزوں نے یہاں کی تعلیم، معیشت، سیاست اور معاشرت میں جو ہے جو تبدیلیاں پیدا کی ان میں سے جو بعض نے یہاں کے لوگوں پر منفی اثرات مرتب کی، یہ نیگیٹو جو افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے۔ ان میں سے جو ہے بعض اثرات جو ہے وہ حصول آزادی کے باوجود آج بھی ہمارے رویوں میں موجود ہیں، یعنی ان کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ برطانوی استعمار کے بارے میں ہم نے پڑھا، انتظامیہ، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے صوبوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ تعلیمی نظام میں ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے جو ہے اپنے تعلیم کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا تھا، یعنی اعلیٰ جو تعلیمی ادارے تھے وہ الگ تھے، بڑے طبقے کے لیے تھے، اسی طرح جو ہے درمیانی اور چھوٹے طبقے کے لیے الگ جو ہے تعلیمی ادارے تھے۔ اسی طرح جو ہے معاشی نظام میں انہوں نے جو ہے لوگوں پہ بھاری ٹیکس جو ہے وہ لگانا شروع کر دیے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہندوستان میں کبھی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اب انہیں خوراک کے معاملات میں بھی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نسلی امتیاز میں انہوں نے جو ہے اپنے لیے الگ سب کچھ رکھا ہوا تھا، معاشرے میں بالکل اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا، حالانکہ حکومت میں ہوتے ہوئے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، الگ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ان کی جگہ پہ جو ہے کسی کو اجازت نہیں تھی، ان کے پارک، کلب اور ہوٹل وغیرہ میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ تو ہمارا آج کا تھا برطانوی استعمار۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی سٹڈیز اسی طرح جاری رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کام آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ دوبارہ پڑھایا نہیں جائے گا۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔